اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات کرام، مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میری یہ چاہت ہے کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ رب العزت تو خود ہی سب کا روزی رساں ہے، خود ہی وہ سب کا رازق ہے، توانائی اور قوت والا ہے، لہذا اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم سب اس کے محتاج ہو۔ انسان کی حقیقت کو یاد دلاتے ہوئے باری تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ افسوس ہے کہ انسان کس قدر ناشکرا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے ناچیز مٹی سے اشرف المخلوق بنایا، وہی انسان اپنے محسن حقیقی کے خلاف کھڑا ہوا نظر آتا ہے اور اپنی حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا دل سخت ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ بلا ضرورت زیادہ بات چیت نہ کیا کرو، کیونکہ بلا ضرورت زیادہ باتیں کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور وہی آدمی ہوگا کہ جس کا دل سخت ہوگا۔ پیارے عزیزوں، نسل انسانی کے مختلف رنگ ہیں، کہیں یہ لوگ گورے ہیں، کہیں کالے ہیں، کہیں سرخی مائل ہیں۔ یہ سب قدرت باری تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اسی کی قدرت کے یہ سب مظاہر ہیں۔ حدیث مبارک ہے کہ جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر حصے سے ایک مٹھی مٹی لی، اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ چنانچہ ان کی اولاد میں مٹی کی مناسبت سے کوئی لال ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے اور کوئی ان کے درمیان کی رنگت میں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ نرم مزاج کے ہیں، کچھ سخت مزاج ہیں، کچھ بری طبیعت والے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو اچھی طبیعت کے انسان ہیں۔ اے انسان، تو کتنا بے بس ہے، لیکن تیری عقل پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ چند سیکنڈ میں تو تتر بتر ہو جاتا ہے، لیکن تیرا غرور ہے کہ پھر لوٹ آتا ہے۔ قدرت کی موجیں تجھے تنکے کی طرح بہا لے جاتی ہیں۔ تو پھر کس بات کا تیرے اندر یہ تکبر ہے، کس بات کا تجھ کو غرور ہے؟ حق یہ ہے کہ جس نے اللہ رب العزت پر اعتماد اور بھروسہ کیا، وہ نہ کبھی بیزار ہوا، نہ اس کے پاس کوئی کسی چیز کی کمی آئی، نہ وہ گمراہ ہوا اور نہ اس کو ذلت اٹھانی پڑی۔ بالکل یقینی بات ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کی ایک جانب میں یعنی ایک کنارے پر ایک گھر کا ضامن ہوں، ذمہ دار ہوں، یعنی اس کو یہ گھر میں دلواؤں گا۔ کون ہے وہ شخص؟ کہ جو شخص جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو،
وہ کہہ دے کہ بھائی میں حق پر ہی ہوں لیکن میں جھگڑالو نہیں ہوں، اس لیے میں جھگڑا کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جنت کے درمیان میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے ذمہ دار ہوں کہ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، یعنی جھوٹ کو اس لیے چھوڑ دے کہ آقا علیہ السلام نے اس کو برا فرمایا ہے، اور جھوٹے انسان کے اوپر سے اللہ کی رحمتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور پیارے آقا جھوٹ چھوڑنے والے کو جنت کی خوشخبری عطا فرما رہے ہیں، اور جنت کی بلندی میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے ذمہ دار ہوں کہ جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج وہ قوم کہ جس کو انسانیت کی تعلیم کے لیے دنیا کے اندر جلوہ گر فرمایا، آج وہی قوم سب سے بڑی جھوٹی ہے، وہی قوم سب سے بڑی جھگڑالو ہے، وہی قوم سب سے بڑی بد اخلاق اور بد کردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمارے اندر سے یہ جھگڑے، فسادات کی بو، جھوٹ اور بد کرداری کی بو، بد اخلاقی کی بو، ان ساری بوؤں کو دور فرما دے، اور ہم کو سب کو شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے اوپر گامزن فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔